اردو ناول سائیاں از قلم بسمہ بھٹی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس کے ہوش واپس آ رہے تھے، آنکھیں کھلتی بند ہو رہی تھی، سر بھی درد سے بھرا ہوا تھا۔ ہوش مکمل آنے پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو کمرے کو اندھیرے میں پایا۔ صرف ایک زیرو لائٹ بلب روشن تھا جو اس کمرے کے اندھیرے کو 10% کم کرنے کی کوشش میں تھا۔ ڈولتے سر کے ساتھ وہ بیڈ پر بیٹھی تو خود کو بے چین پایا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اپنے بیڈ پر ہے اور احسام نے یہ بلب روشن کیا، لیکن یہ اس کا کمرہ نہیں تھا، اس کا بیڈ نہیں تھا، اس کے کمرے جیسی مہک بھی نہیں تھی۔ اس کے کمرے میں تو ہر وقت احسام کے پرفیومز اور باڈی سپرے کی خوشبو رہتی تھی۔ جب کبھی اسے محسوس ہوتا تھا کہ اب کمرے میں خوشبو نہیں رہی تو وہ اس کے پرفیوم اٹھا کر چھڑک دیتی تھی اور کمرہ دوبارہ معطر ہو جاتا۔ لیکن اب وہ جس کمرے میں تھی وہ اس کا نہیں تھا۔ دماغ پر زور ڈالنے پر اسے سارے گزرے پل یاد آنے لگے۔ کیسے وہ صبح احسام سے ملی تھی، پھر گاڑی میں بیٹھنا، کورٹس کی طرف جانا، راستہ سنسان اور گاڑی کا لڑکھڑانا، پھر ڈرائیور کو گولی لگنا، اس کا مر جانا، اس کا گاڑی سے نکلنا اور احسام کو فون پر ملانے پر کسی مرد کا اس کے پاس آنا اور اس کے آگے بس یاد آئی ختم، وہ کڈنیپ ہو چکی تھی۔ یہ سمجھ آتے ہی اس کا دماغ بھاگ سے اڑ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں تھیں۔ اسے نہیں علم تھا کہ کس نے اسے اغوا کیا ہے، لیکن اگر احسام کا نا علم ہوا کہ ماہم کہاں ہے تو وہ کیا کرے گی؟ خوف سے اس کا وجود سنسنا اٹھا۔ ابھی انہیں سوچوں میں وہ ملوث کے جھٹکے سے دروازہ کھلا اور تیز باہر کی روشنی نے اس کی آنکھیں چندھیا دیں۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، تبھی اسے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ اس کا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ آنکھوں کو زور سے بند کرتے کھول کر ہاتھ ہٹائے تو اپنے سے کئی قدم دور ایک شلوار قمیض میں 45-50 سال کے لگ بھگ عمر کے مرد کو کھڑا پایا، جس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، ساتھ بڑی سی براؤن شال اس کے کندھوں پر تھی۔ خوش آمدید، نیاز کھوکھر کے حجرے میں جانے من بازوں کو ہوا میں بلند کرتا وہ جوش سے بولا۔ فتح کا رنگ اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ اس کے لیے اب تک وہ احسام شاہ سے نا واقف تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ اسے خوفزدہ ہوتی بیڈ پر کھڑی ہو گئی، جسم اس کا لرز رہا تھا۔ اس نے کبھی ایسی حقیقت آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی۔ اس نے تو ایسے کیسز صرف اپنی کتابوں میں پڑھے تھے۔ اسے نہیں علم تھا کہ وہ خود اس کا شکار ہو جائے گی۔ میری جان، میری آنکھوں کا چین ہو تم۔ کتنا انتظار کیا اس پل کا جب تم میری دسترس میں میرے بیڈ ہی پر میری باہوں میں آؤ گی۔ اس کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے نیاز کھوکھر نے کمینگی سے کہا۔ اس کی سکین کرتی نگاہیں اس کے جسم سے آر پار ہو رہی تھیں۔ چھی، کتنے بڑے کم ہو تم۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہاری دسترس میں آؤں گی؟ نیچے انسان۔ غصے اور ڈر کے ملے جلے جذبات سے وہ اس پر چیخی تھی۔ ہائے دل قیدی، کیا ہوا ہے؟ تمہارے حسن نے ہمارا دسترس میں تو آؤ گئی جانا۔ اب وہ بیڈ کے پاس آتا بولا۔ ماہم ڈر کر بیڈ کراؤں سے جڑ گئی۔ اس کے ہاتھ پیروں سے جیسے جان نکال رہی تھی۔ سامنے درندہ صفت شخص کی آنکھیں ہوا سے بھری ہوتی۔ خبردار جو تم میرے پاس آئے، تم جانتے نہیں احسام کو جان لے لگا تمہاری۔ اس کے خوفناک چہرے سے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ایسے کیسے؟ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑتے اپنے قریب کیا کہ وہ خوف اور درد سے چلا اٹھی۔ احسام شاہ کی اتنی اوقات کہاں کہ وہ نیاز کھوکھر کے پنجرے میں ہاتھ مارے اور اپنی چڑیا نکال کر آسانی سے لے جائے، اور نیاز کھوکھر اسے اس کا عمل کرنے دے اور ایسے ہی جانے دے۔ اس کی کلائی کو کمر پر مروڑتے اس کے کان کے پاس طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ در سے بلبلا اٹھی۔ وہ نازو پلی بیٹی تھی اور محبت میں احسام نے رنگا تھا۔ وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ نیاز کھوکھر نے جھٹکے سے اسے بیڈ پر پھینکا۔ وہ منہ کے بل بیڈ پر گری، لیکن اس کے خوف سے جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھا جو اب اپنے چادر کو اتار کر دور اچھال چکا تھا۔ نہیں، دور رہو، خبردار جو میرے پاس آئے۔
बेड पर पीछे को खिसकते वो बुखला कर बोली। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, सांस जैसे सीने में अटक रहा था। कहाँ हो एहसाम, बचा लो ना, तुम्हें क्यों खबर नहीं हुई मेरी? दिल उसका दुहाई दे रहा था और आंखें उस सनम की बेखबरी पर मातम कुनाह थी। पुकार अपने शिवर को, बुला उसे, चीख कर मैं भी देखूं कहाँ से निकलता है वो। एक पाँव बेड पर रखते वो फुंकार था। मुझे यकीन है मेरा रब मेरी हिफाजत के लिए इस शाम को ज़रूर भेजेगा। अपने आप में सिमटते वो डरते डरते बोले। वो इतनी भी बहादुर नहीं थी कि किसी खौफनाक शख्स के साथ इस खौफनाक सूरत हाल में मुकाबला कर सके। क्या बात है, कैद में तुम मेरी हो और ख्वाब तुम उसके सजा रही हो। जो नामुमकिन नहीं आएगा, वो बिल्कुल नहीं आएगा। दोनों बाजुओं को हवा में बुलंद करते वो कमिनगी से कह के लगा रहा था। महम का दिल सुकड़ कर जैसे मुट्ठी में आ रहा था। ये शाम आएंगे, मुझे यकीन है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आंखों से आंसू साफ करते हुए वो आजम से बोली। उसका दिल इस खौफनाक सूरत हाल में उसी का दम भर रहा था। उसे यकीन था अल्लाह पर कि वो आएगा। वो इसाम शाह की इज्जत, ऐसे कैसे कोई भी उसकी इज्जत को ख़राब करने की कोशिश करे और वो कुछ न करे ना। अच्छा चल देखते हैं कहाँ से और कब बातता है। अपने कमीज़ को उतरते ऐसे ही नियाज को कर बदमाशी से बोला कि माँ हमने खुद में सिमटते आंखें बंद कर लें। उसने मकरू हंसी हंसते बेड पर बैठते उसका पाँव पकड़कर अपने तरफ खींचा कि वो चीखते हुए उसके सामने आए। नहीं नहीं, दूर रहो। उसके हाथों से बचने के लिए मज़ाक मत करते। वो चिल्ला उठी और वो हंसता हुआ उसकी बेबसी का मजाक उड़ाने लगा। नियाज कुकर ने भरपूर कह कह के साथ उसकी आस्तीनों से पकड़कर कमीज़ खींची कि कमीज़ के बाजू उससे जुदा हो गए। अब उसके दूधिया बाजू सामने थे, जिस पर नियाज कुकर की आस्तीनें खींचने पर नाखूनों की भी खरोशें आ गई थीं, जिससे दोनों बाजुओं पर सुर्ख दाढ़ें वाज़ेह हो गई थीं। नियाज कुकर को इस वक्त यूसुफ शाह को नीचा दिखाने का जनून सवार था और कुछ सामने दूधिया रंगत के मालिक हुसन की देवी महम शाह के जिस्म की हवस उसका निशाना थी। वो उसके दूधिया बाजू पर गिरफ्त करता अपने चेहरे के पास झटका दिया। वो मुसलसल रोते हुए नफ़ी में सार हिलाती मजामत कर रही थी, लेकिन मुकाबले शख्स दरिंदा सिफ था जो एक मासूम औरत को बेबस कर रहा था। न्याज खुखर, जब तेरा वजूद नोचेगा ना, तब तब यूसुफ शाह की बर्बादी का नज़ारा देखने लायक होगा। जब वो झुके सर से नजर आएगा तब स्वाद आएगा। उसके जिबड़े से मुंह दबोचे कहा उसने रोते हुए मजामत की। तभी इन दोनों का ध्यान दरवाजे की तरफ हुआ, जहाँ से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे बहुत सारे लोग दौड़ रहे हुए और उनके पेड़ों और बूटों की थाप से ज़मीन पर शोर बर्पा हो जाए। नियाज खोखर ने खतरा महसूस करते गुस्से से अपना मोबाइल पकड़ा और नंबर मिलाया, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। नियाज खोखर के ख़ास मुलाजिम का नंबर पहली बार बंद हुआ था और ये बात खतरे से खाली नहीं थी। उसने गुस्से से मोबाइल हाथ में दबाया और खूनखार नजरों से महम को घूरा, जो लर्ज रही थी। अपने आप में सिमटी सी बेड पर थी। अपने दुपट्टे को अपने बाजुओं पर डाल लिया। तभी देखते देखते दरवाजे पर जोर जोर से झटके लगने लग गए। नियाज खोखर ने खौफ से दौड़कर दरवाजे को देखा। ये उसकी खुफिया जगह थी और उसके खास आदमी के अलावा किसी को इल्म नहीं था। और इस तरह किसी का इस जगह सीधा सीधा खतरा था। झटके जोर से उठते गए और पटक से फिर दरवाज़ा टूटा कि हवा में धूल ही धूल हो गई। माँ मजीद खुद में सिमटी। उसे लगा कि शायद मजीद उसके साथ कुछ बुरा होगा। खुद को गोलमोल सा करते वो डर कर बेड क्राउन से लग गई। तभी दरवाजे से कई आर्मी ऑफिसर्स हाथ में गन पकड़े तेजी के साथ अंदर दाखिल हुए और पूरे कमरे में फैलकर खड़े हो गए और निशाना नियाज खोखर पर रखा। माम ने ना समझे से साहब को देखा, फिर मखसूस चाप पर गर्दन घुमाकर दरवाजे पर देखा तो अपने बेखबर सनम को दरवाजे से अंदर आते पाया तो जैसे उसके जिस्म में ढेरों खून भर गया। उसकी आंखों में पानी आ गया कि लेंस तक धुंधला गए। जिस्म जैसे उसकी मौजूदगी से ही बेदम हो गया, जैसे वो अब उसे खुद ही संभाल लेगा। पूरी जान से उठते वो जैसे भागने के अंदाज में बेड से उतरी। मुकाबले इस शाम को तो उसकी ये हालत देखकर अपना सांस बंद होता महसूस हुआ, जिससे वो अपनी पनाहों में भी मोहब्बत में रखता था। उसको 1 इंच भी तकलीफ नहीं होने दी। वो उसके सामने किस साल में थी
اسے اتنی دیر ہوگی آنے میں۔ اس کی حالت قہر ہو رہی تھی۔ اس کی بیوی کی یہ حالت۔ اے سام! لڑکھڑاتے وہ اس کی طرف بڑھی تھی، اس سے پہلے وہ گر جاتی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں بڑھ لیا اور زور سے سینے میں بھینچ لیا۔ اے سام! کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کیوں نہیں جلدی آ رہے تھے؟ کیوں؟ اس کے سینے میں پورے زور سے لگے۔ وہ زور زور سے روتی ہچکیوں سے بول رہی تھی، آئی ایم سوری میری جان۔ اس کو خود میں بنچی، وہ خود تڑپ گیا تھا، آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ اس کو خود میں سماتے خوفناک نگاہوں سے نیاز کھوکھر کو دیکھا، جو آرمی اہلکاروں کے نشانے پر ڈرا ہوا تھا۔ اب اسے موت ہی نظر آ رہی تھی۔ تبھی یونیفارم میں وہاب کھوکھر اندر داخل ہوا اور نفرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اسے نہیں علم تھا کہ اس کا باپ اس حد تک گر سکتا تھا۔ مسٹر شاہ، آپ مسز کو لے کر گھر جائیے، ان کا جم ہم پر چھوڑ دیں۔ احسان شاہ کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھ کر وہاب نے تمل انداز سے کہا۔ احسان شاہ نے اسی خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ تو بھسم کر دینا چاہتا تھا نیاز کھوکھر کو، جس نے ایک دفعہ پھر ان کی عزت پر نگاہ رکھی تھی۔ بھائی پلیز، قانون کو ہاتھوں میں نہیں لے سکتے، پلیز سمجھیں۔ بھابھی کی کنڈیشن ایسے نہیں کہ یہاں زیادہ دیر کے لیے رکیں، پلیز گھر جائیں۔ وہاب اس کے سامنے منت کر رہا تھا، ساتھ میں اس کا دھیان ماہم کی طرف دلایا جو اب بھی اس کے سینے سے لگی لرز رہی تھی۔ احسان نے اسے ایک دفعہ پھر اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ خدا قسم، اگر تم نے اپنا باپ سمجھ کر کوئی عنایت کی یا ڈھیل دی تو یاد رکھنا احسان شاہ ایسا بدلہ لے گا کہ تمہارے باپ کی بوٹیاں بھی تمہیں نہیں ملیں گی۔ خونخوار نگاہوں سے نیاز کھوکھر کو دیکھتے دانتوں کو چبا چبا کر کہا، بے فکر رہی مسٹر شاہ، میرا باپ اب دنیا میں نہیں رہا اور سامنے کھڑا انسان مجرم ہے، جسے سخت سے سخت سزا میں خود دلواؤں گا۔ سرد نگاہوں سے اور سرد لہجے میں احسان شاہ کو دیکھتے جواب دیا۔ اس کا دل بھی نہیں کیا تھا کہ ایک دفعہ مڑ کر اپنے باپ کو دیکھے۔ احسان نے ایک تائیدی نظر وہاب پر ڈالی اور مہم کو اپنے باہوں میں بھرا اور باہر کا رخ کیا۔ مہم اس کے باہوں میں جھول گئی تھی۔ اب اسے ہوش نہیں تھا، کیونکہ اس کے ہوش کی حفاظت کرنے والا اس کا محافظ اس کے پاس تھا اور وہ اس کی پناہوں میں تھی۔ وہاب بیٹا، میں باپ ہوں تمہارا۔ وہاب کو کمرے سے باہر کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ بوکھلاتا بولا، خوف اس کی آنکھوں میں تھا۔ زبیر! وہاب نے سختی سے پکارا کہ ایک اہلکار فوراً سے آگے ہوا۔ مجھے ایک بھی شور کی آواز نہ آئے، اگر چلانے کی کوشش کرے تو زبان کاٹ دینا۔ بنا پلٹے وہ حکم دیتا تن فن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے نیاز کھوکھر اپنے قریب موت کو منڈلاتا دیکھ رہا تھا۔ ارم سبقت گن نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ سنگین سبقت گن سے اس وقت خوف محسوس ہو رہا تھا، اسی خوف سے اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ گلا تار کرتے اندر قدم بڑھایا اور دروازہ بند کیا۔ سامنے کھڑکی کے پاس پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ گلا دوبارہ تار کرتے وہ بیڈ کی طرف قدم لیتی کھڑی ہو گئی۔ کیوں گئی تھی آپ شاہ ویلی؟ بنا پلٹے پوچھا۔ لہجہ انتہائی سرد تھا۔ ارم سبقت گن نے ہاتھوں کو مسلا، وہ نروس ہو گئی تھی۔ وہ کیا جواب دے اب اس سوال کا؟ کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ ارم پلٹ کر اسی سرد لہجے میں دوبارہ دریافت کیا۔ مجھے لگا کہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ ان کی حویلی کی بیٹی میرے بیٹے سے بے-حئی ہے۔ سر جھکائے ہکلاتے جواب دیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سے سوال کیا۔ مجھے لگا ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ ذرا سی نظریں اٹھا کر چہرہ پھر جھکا لیا۔ کیا پتہ ہونا چاہیے؟ کیا جب آپ کو بنی کیا گیا تھا یوسف شاہ کے کیے گئے قتل میں، تو کیا اب تک کوئی ناطہ رکھا یا رشتہ بنایا؟ لہجے میں کاٹ تھی۔ سبقت گن میں بس بتانا چاہتی، اپنی بات کو کلیئر کرنا چاہ۔ نہیں ارم، آپ کو دراصل موقع ملا تھا اتنے سالوں کی فرسٹریشن نکالنے کا۔ آپ کو موقع مل گیا تھا فرحین کو تکلیف دینے کا، کیونکہ ایک وہی تو ہے جسے آپ اپنی خوشیوں کا قاتل سمجھتی ہیں۔ غصے سے ارم کے جھکے سر کو دیکھتے کہا کہ وہ اپنی جگہ سٹپ ٹا گئی۔ یہی تو حقیقت تھی، وہ یہی تو کرنے گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں ارم، میں نے اس دن کے بعد سے فرحین کو سوچا نہیں، چاہا بھی نہیں۔ جس دن آپ نے مجھے شوہر ماننا تھا، ان کے قریب کچھ قدم روک کر سبقت گن نے رنجیدگی سے کہا کہ ارم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں آپ کے ساتھ اپنی فیملی بنانا چاہتا تھا، بتانا چاہتا کہ بنی میں آئی لڑکی بھی ایک عام لڑکی ہوتی ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے۔ آپ کو بیوی بنانا چاہتا، آپ کے حقوق پورے کرنا چاہتا تھا۔ آواز میں بے بسی تھی، درد تھا۔ تو کیوں پاس نہیں آئے؟
ارم کے گل میں جیسے آواز اٹک رہی تھی، یہ بات اب کیوں کھول رہی تھی؟ میں سچ تو بتا دوں، لیکن آپ نے جو حویلی جا کر ان صاحب کو تکلیف دی ہے اس کا کفارہ کون ادا کرے گا؟ پھر سے افسردگی سے پوچھا، جیسے ارم کی حرکت نے انہیں تکلیف دی تھی۔ سبقت گی مجھ سے شیئر کریں، خدا 30 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، میں آج بھی پاک ہوں، پلیز مجھے سچ بتا دیں۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب مجھے یہ احساس نہیں ہو کہ میری اپنی کوکھ میں کچھ نہیں۔ سبقت گن کے آگے ہاتھ جوڑتی وہ رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر وہ الماری کی طرف بڑھے اور اس میں سے ایک فائل نکالے جسے انہوں نے 30 سال پہلے چھپایا تھا اور آج تک اس کے اندر کی حقیقت واضح نہیں ہونے دی تھی۔ ارم نہ سمجھی سے اس فائل کو ان کے ہاتھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سبقت گن نے گہرا سانس لیا اور پلٹے اور درد بھری نگاہوں سے ان کے ہاتھوں میں فائل دی۔ یہ کیا ہے؟ ارم نے سوال کیا۔ دیکھو، سبقت گن نے جواب دیا۔ ارم نے فائل کھولی تو سامنے کچھ رپورٹس تھیں۔ ارم نے جب رپورٹس پڑھی تو جیسے پیروں سے زمین کھسا گئی، آنکھیں وہی منجمد ہو گئی۔ کہتے ہیں اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے اور دولت عورت کے نصیب سے۔ آپ نے اپنے نصیب سے دولت تو دے دی، لیکن میں آپ کے نصیب میں اولاد نہیں دے سکا ارم، میں باپ بن ہی نہیں سکتا کبھی۔ ان کے ٹھہرے ہوئے الفاظ درد کی شدت لیے ہوئے تھے۔ ارم سبقت گن نے حیران بے یقین نگاہوں سے سبقت گن کو دیکھا۔ آپ کو حق دے دیتا، لیکن اس کا فائدہ نہیں تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ بات آپ کو بتاتا۔ میری انا میرے سامنے تھی، میرا خاندان سامنے تھا، نہیں ہمت تھی کہ میں اپنا فالٹ بتاتا۔ اس لیے آپ کو اس تکلیف سے گزارا، خود سے دور رکھا، اور یہ زندگی بھر کا پچھتاوا تھا جو مجھے آج تک چین کی نیند نہیں لینے دے سکا۔ پلیز مجھے معاف کر دو ارم۔ سبقت گن نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لی۔ ان کی بے بسی، ان کا پچھتاوا جیسے زبان بن گیا تھا۔ ارم حق تک انہیں دیکھ رہی تھی، کبھی سبقت گن کے ہاتھوں کو، کبھی جھکے سر۔ بس کریں، بتاتے تو کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آتا۔ یہ کیا آپ کیا آپ نے؟ اتنی بڑی بات چھپائی آپ نے۔ ان کے ہاتھوں کو پکڑتے وہ بھی رو رہی تھی۔ میں ساری زندگی فرحین کو برا بھلا کہتی رہی، اسے کوستی رہی کہ اس کی وجہ سے مجھے یہاں بھی سکون نہیں ملا، مجھے ایک بٹا ہوا شخص ملا۔ آپ نہ چھپاتے سبقت گن، بالکل نہ چھپاتے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں اسے بہت بڑی تکلیف دے آئی ہوں، بہت زیادہ۔ اس حویلی کے لوگوں میں ذلیل کیا میں نے اسے، آپ مجھے بتا دیتے۔ وہ روتے ہوئے انہی کے قدموں پر ہاتھوں پر سر رکھ گئی۔ دونوں اپنی جگہ رو رہے تھے، دونوں شدت سے پچھتاوے میں گرے ہوئے تھے، دونوں کی حالت ایک تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل پھٹنے کے مقابل تھا۔ مجھے معاف کر دے ارم۔ ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے بہت شرمندگی سے کہا۔ وہ کیا ان سے گلہ رکھتی جب یہ کھیل ہی قسمت کا تھا؟ بس ایک یہی تو حق تھا جو نہیں دیا تھا سبقت گن نے، ورنہ کتنی حسین زندگی دی تھی ان 30 سالوں میں۔ وہ ان کی وفا میں رہی تھی۔ سبقت گن نے ان کے علاوہ کسی اور عورت کو دیکھا تک نہیں تھا۔ ایک مہینہ گھر سے باہر دور جگہ رہنے کے باوجود وہ ارم کے ساتھ وفا نبھاتے رہتے، ہر آسائش دی تھی۔ اور اولاد نہ ہونا تو قسمت ہی ان کی۔ بس سبقت گن، بس کریں، آپ نہ روئیں، میں نے ہمیشہ آپ کے چوڑے شانوں کی سلامتی مانگی ہے، ایسے نہ روئیں، آپ کی شرمندگی میرے وفاداری کی توہین ہے۔ ان کے ہاتھوں کو دل سے لگاتے وہ روتے ہوئے منع کر رہی تھی۔ سبقت گن نے بڑے حق سے، محبت سے ارم کو سینے سے لگا لیا کہ وہ ان کے ہی سینے میں چہرہ دے گی۔ دونوں کے آنسو آنکھوں سے رواں دواں تھے۔ بس معاف کر دو، میں ہمت ہی نہ کر سکا ان کو سینے سے لگائے۔ سبقت گن پھر سے شرمندہ ہوئے تھے۔ نہیں، بس کریں، میرے خیال سے مجھے حویلی جا کر معافی مانگنی چاہیے، اپنے آنسو صاف کرتے ارم۔ سبقت گن نے کہا، مجھے نہیں، ہمیں جاننا چاہیے۔ یقیناً انابیہ اس حویلی میں دوبارہ نہیں گئی ہوگی، اور 16 ماہ ہے اس کی، کیا بیتا ہوگا اس کے دل پر۔ جیسے بھی وہ بچی آئی ہے ہمارے گھر، بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی ہمیں جاننا چاہیے۔ ارم کے کندھوں سے بازو گزارتے سنجیدگی سے کہا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مسکرا کر انہیں دیکھتے کہا تو وہ بھی مسکرا دیے اور پیار سے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ کتنا سکون ہوتا ہے اس لمس میں، وہ جانتی تھی، کیونکہ وہ رات جب سبقت گن گھر آتے تھے تو وہ ویسا ہی سکون اس رات اپنی نیند میں پاتی، اور صبح اٹھنے پر ان کے ماتھے پر وہی لمس جیسے قائم ہوتا۔ یہی کچھ چھوٹے چھوٹے احساسات تھے جس نے ارم سبقت گن کو ساری عمر کے لیے سبقت گن ہاشمی کا پابند اور وفادار کر دیا تھا۔